آج ہم نئے سال کی شکر گزاری کی عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو اسی مناسبت سے میں چاہوں گا کہ ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں۔ میرے ساتھ کھولیے بائبل مقدس میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 13 اور آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 9 تک میں آپ کے سامنے کلام مقدس میں سے تلاوت فرماؤں گا۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 13 آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 9 تک۔ کلام پاک میں یوں لکھا ہے، پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا۔ وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال۔ یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں۔ اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ کلام پاک کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند خدا سال 2022 میں ہمارے ساتھ وفادار رہا اور اپنے فضل، رحمت اور شفقت کی بدولت اس نے سال 2023 ایک نیا سال ہماری زندگیوں میں بخش دیا ہے۔ یہ تمثیل جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، پاکستان میں انجیر کے درخت کی تمثیل، اس میں اس درخت کے لیے جو بے پھل ہے، خداوند خدا ایک نیا سال بخشتا ہے۔ پاکستان میں لگے ہوئے انجیر کے درخت کی یہ تمثیل دراصل خدا کے فضل اور اس کی عدالت کو پیش کرتی ہے۔ خدا کا فضل یہ ہے کہ وہ اس درخت کو کاٹتا نہیں، بلکہ ایک اور سال بخش دیتا ہے۔ ڈیوائن گریس، فضل الہی، خدا کی رحمت، خدا کی محبت، خدا کی شفقت، خدا کی مہربانی اس تمثیل میں نظر آتی ہے۔ لیکن خدا کے فضل کے ساتھ ساتھ ذات الہی کے کردار کا ایک اور پہلو بھی ہم پر عیاں ہوتا ہے، اور وہ ہے عدالت کا پہلو۔ مسلسل بے پھل ہونے کی صورت میں انجیر کا یہ درخت بالآخر کاٹ ڈالا جائے گا، یعنی کہ
خدا کی عدالت کا شکار ہو جائے گا۔ دراصل پہلی صدی کے سیاق و سباق کی روشنی میں اور بائبل مقدس کے اوور آل لٹریری کانٹیکسٹ، ادبی سیاق و سباق کی روشنی میں، پاکستان سے یہاں مراد ہے قوم اسرائیل، اور انجیر کے درخت سے مراد ہے یہودی لوگ، اسرائیلی لوگ۔ خدا پاکستان کے مالک سے یہاں مراد ہے یہوہ خدا، جس نے ایک باغبان مقرر کیا، یعنی خداوند یسوع مسیح کو قوم اسرائیل کے درمیان بھیجا، اور وہ 3 برس تک ان کے درمیان توبہ کی منادی کرتا رہا۔ آپ اس تعلق سے دیکھنا چاہیں تو یشعیاء نبی کے صحیفے کے 5ویں باب میں میرے ساتھ آئیں۔ مقدس یشعیاء نبی کا صحیفہ 5واں باب اور آیت نمبر 7 ہم پڑھیں گے۔ گھر جا کر ضرور یشعیاء 5:1-7 آیات پڑھیں۔ ابھی ہم وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے صرف 7ویں آیت پڑھیں گے۔ یشعیاء 5:7 میں لکھا ہے، سو رب الافواج کا پاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے، اور بنی یہودا اس کا خوشنما پودا ہے۔ قوم اسرائیل خدا کا پاکستان ہے، جسے اس نے اپنی محبت، اپنی شفقت اور اپنے فضل کے تحت چنا۔ مگر اس پاکستان یعنی قوم اسرائیل میں انجیر کے درخت، اسرائیلی لوگ خدا کے نافرمان ٹھہرے۔ ان کی اکثریت خدا کے بلاوے کے مطابق پھل نہ لائی۔ پاکستان کے مالک یعنی یہوہ خدا نے اپنے باغبان، اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اسرائیلیوں کے درمیان بھیجا، اور اس نے ان کے درمیان کہا، توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ متی 4:18۔ اس تمثیل کا سیاق و سباق بھی توبہ ہی سے متعلقہ ہے۔ اگر آپ لوکا 13:1-5 آیات پڑھیں، یعنی اس تمثیل سے اوپر بیان کی گئی آیات، تو خداوند یسوع مسیح ذکر کرتے ہیں اور لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ملک اسرائیل کے شمالی صوبے گلیل میں گلیلی مردوں کو جب گورنر پلاطوس نے قتل کروا دیا، ان کو ہلاک کر دیا، اور اس قدر بے دردی سے انہیں مارا کہ ان کا خون اس نے ان کے ذبیحوں یعنی ان کی قربانیوں کے ساتھ مکس کر دیا، ملا دیا، تو کیا وہ گلیلی جو اس قدر دکھ کی حالت میں مرے، تم اور اس وقت کے باقی گلیلیوں سے زیادہ گنہگار تھے؟ اور خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں نہیں، لیکن بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔
پھر خداوند یسوع مسیح ایک اور واقعہ بتاتے ہیں کہ ملک اسرائیل کے جنوب میں شہر یروشلم میں جب شیلوہ کا برج، ایک بہت بڑا ٹاور، ایک بہت بڑا مینار جس کا نام شیلوہ تھا، جب شیلوہ کا مینار گر گیا تو اس کے نیچے دب کر مر جانے والے 18 آدمی کیا باقی لوگوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ خداوند یسوع مسیح خود ہی جواب دیتے ہیں کہ نہیں، مگر تم جو خدا کے فضل اور خدا کی مہربانی کے باعث بچ گئے، اگر تم توبہ نہ کرو گے تو اسی طرح ہلاک ہوگے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خداوند یسوع مسیح کے نجات بخش، حیات بخش، زندگی بخش، برکت بخش، شفا بخش، اطمینان بخش، تسلی بخش اور قدرت بخش نام پر ایمان لے آؤ۔ غور کیجئے، سال 2022 میں کتنے بھائی اور بہنیں، مرد اور عورتیں، دوست، رشتہ دار، پڑوسی جنہیں ہم جانتے ہیں وہ مر گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر خدا نے ایک نیا سال ہمیں عطا کیا ہے تاکہ اس نئے سال میں ہم اپنی بری روشوں سے باز آ کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے زندہ یسوع کی راہوں پر چلیں اور اس کی پیروی کریں۔ یاد رکھیے، یہ وہ سیاق و سباق ہے جس میں خداوند یسوع پاکستان کے انجیر کی درخت کی تمثیل سناتے ہیں۔ یونانی زبان میں توبہ کے لیے لفظ میٹانویا استعمال ہوا ہے۔ میٹانویا جس کا لفظی مطلب ہے سوچ کی تبدیلی، ذہن کی تبدیلی، چینج آف مائنڈ۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی سوچ، اپنا ذہن خدا کے کلام اور اس کے پاک روح کی مدد سے تبدیل کر کے اپنے آپ کو عملی طور پر مسیح کی پیروی کے لیے وقف کروں۔ توبہ کا پیغام کسی مشن، تنظیم یا فرقے کا پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند یسوع مسیح کا حکم ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، میرے نام پر ایمان لاؤ اور نجات پا جاؤ۔ یاد رکھیے کہ غیر ایماندار لوگ توبہ کرتے اور ایمان لاتے ہیں تاکہ وہ نجات پا جائیں، اور ایمانداروں کے لیے توبہ کرنا اس لیے لازمی ہے کہ ان کی تقدیس ہو، خدا کے کلام کے وسیلے سے، پاک روح کی آگ کے وسیلے سے جو ہر طرح کی بدی کو بھسم کرتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے خون یعنی اس کے کفارے کے وسیلے سے ایماندار لوگ پاک ہو جائیں۔ ہماری زندگیاں گھروں میں فرش کی مانند ہیں۔ ایتھے کنیاں بھੈਣਾਂ بیٹھیاں نے، او اج صفائی کردیاں نے نا، پہلا جھاڑو ماریا، اس تو بعد پوچا ماریا، تو اگلے دن فرش کی ہو جاتا ہے؟
پھر گندا ہو جاتا ہے، وہ پھر وہ جھاڑو ماردیاں نے، پھر پوچھا ماردیاں نے. انج تے نہ ہوندا کہ نویں سال والے دن میں صفائی کر دیتی ہے، ان پورا سال گھر صاف ہی رہے گا. نہیں، آپ کو باقاعدگی سے فرش کی، گھر کی صفائی کرنا پڑتی ہے. اسی طرح سے جب ہم توبہ کر بھی چکے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہو بھی چکے ہیں، ہمیں باقاعدگی سے اپنی ارادی اور غیر ارادی غلطیوں کا اقرار کر کے خداوند یسوع مسیح کے خون یعنی اس کے کفارے، اس کی قربانی، اس کے پاک روح اور اس کے کلام کے وسیلے سے تقدیس کیے جانے کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ہی توبہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم خدا کے فضل کو ناچیز جانتے ہوئے مسلسل سرکشی کریں اور ارادی طور پر گناہ میں زندگی گزاریں. اس طرح دی توبہ نہیں کرنی کہ ایک بھائی سی تے وہ کسی دے گھر گیا تے وہ روٹی دا ٹائم ہو گیا سی تے انہوں نے کہا بھائی جی روٹی کھا لو. انہیں کہا چلو جی کھا لینا، ویلا تے ہو گیا. انہیں پہلی برکی لئی نا تے سالن چ پا کے لئی تے کہندا مرچ بڑی سی اُچ، کہندا اوہ توبہ. پھر انہیں دوجی لئی، پھر کہندا اوہ توبہ. وہ توبہ کر دے کوئی 2.5-3 روٹیاں کھا گیا. ٹھیک ہے جی. ہن اے جڑی توبہ وے، ایس توبہ چ عمل دی تبدیلی نہیں، اپنے کام تو نہیں مڑیا. ٹھیک ہے، توبہ کا مطلب ہے سوچ کی تبدیلی، اور عمل دی تبدیلی ہوندی ادوں میں جدوں پہلا ذہن تبدیل ہوئے، سوچ تبدیل ہوئے. سو آئیں ہم 2023 میں اپنی سوچیں یعنی اپنی توجہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کی طرف لگا لیں، جس نے اس خوشی کی خاطر جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا. جیسے یہاں اس تمثیل میں لکھا ہے کہ باغبان یعنی ہمارا خداوند یسوع مسیح پاکستان کے مالک سے یعنی قوم اسرائیل کو بلانے والے خدا باپ یہوہ سے درخواست کرتا ہے کہ 1 سال تو اور دے. انجیر کے درخت کو یعنی یہودی لوگوں کو ایسے ہی میری اور آپ کی زندگی کے انجیر میں خدا نے 1 نئے سال کا اضافہ کر دیا ہے، اور وہ یسوع جس نے پہلی صدی میں قوم اسرائیل اور شہر یروشلیم کے لیے آنسو بہائے. میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج بھی آسمان پر وہ ہماری خاطر شفاعت کرتا ہے کہ ہم خدا کی عدالت سے بچ جائیں اور اس کے فضل کو قبول کر لیں اور یسوع کے نام پر ایمان لا کر توبہ کر کے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں. لیکن قوم اسرائیل نے جب خداوند یسوع مسیح کو رد کر دیا، ان کی اکثریت نے اس کے نام کو ریجیکٹ کر دیا، اس کو اپنا مسیحا یعنی بادشاہ اور نجات دہندہ قبول کرنے کی بجائے اس کے خلاف یہودی مذہبی لیڈروں نے رومی حکومت کے ساتھ مل کر سازش کی، اس کو پکڑوا ڈالا، اس پر جھوٹا مقدمہ چلوایا
اور کیلوں سے جاڑ کر اس کو صلیب پر لٹکا دیا۔ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر مر گیا، اس کو ہلاک کر دیا، اور اس کے دشمن سمجھے کہ اب یسوع ناصری کے مشن کا اینڈ ہو گیا ہے۔ تو کلام بتاتا ہے کہ تیسرے دن پاک روح کی قدرت سے موت کے بند کھول کر، قبر کے پتھر کو ہٹا کر، ہمارا خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور اعلان کیا کہ دیکھو میں مر گیا تھا مگر اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ اور کیا ہوا کہ یسوع ناصری کو رد کرنے والوں یہودیوں پر خدا کی عدالت نازل ہوئی۔ متی 24ویں باب میں، لوکا 21ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے نبوت فرمائی تھی کہ تم یروشلیم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو گے، اور یسوع مسیح نے پکڑوائے جانے سے پہلے آنسو بہا کر یہ کہا تھا کہ اے یروشلیم، میں نے بڑی کوشش کی کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو، اپنے چوزوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے، میں بھی تجھے چھپا لوں، مگر تو نے قدر نہ کی۔ تو نے انجیل کے پیغام کو، خوشخبری کے سندیسے کو، توبہ کے بلاوے کو ناچیز جانا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ 70 عیسوی میں رومی فوجوں نے جنرل تیتس کی، جنرل ٹائٹس انگریزی میں، اس کی سربراہی میں ملک اسرائیل پر حملہ کیا، اور یروشلیم شہر کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہودی لوگ خدا کی عدالت کا شکار ہو کر تمام دنیا میں تتر بتر ہو گئے۔ اور یہی یسوع آج 21ویں صدی میں میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ میں سے ہر ایک کو بھی ایک نیا سال دے چکا ہے، ایک نیا موقع دے رہا ہے۔ آؤ سچے دل سے اس کی پیروی کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنی بری روشوں سے باز آئیں، اپنے دلوں میں ناراضگی، رنجش اور نفرت کو ختم کر کے صلح، پیار اور محبت کو پروان چڑھائیں، دوسروں کو معاف کریں اور ان سے معافی مانگیں، نفرت کے بیج اکھاڑ کر ان کی جگہ محبت کی فصل کاٹیں۔ ہماری زندگیوں کے انجیر میں خدا کی محبت کا پھل لگا ہوا ہو، تاکہ جب یسوع مسیح کی دوسری آمد ہو تو ہم خدا کی عدالت کا شکار نہ ہو، بلکہ یسوع مسیح فرمائے کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگو، آؤ اس بادشاہی کو میراث میں لے لو جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور مسیح کے پیچھے چلنے والوں کا ایک بہت اہم نشان ہے محبت، صلح، پیار، معافی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا اس بات سے جانے گی کہ تم میرے شاگرد ہو،
اگر تم آپس میں محبت رکھو گے. سو آپ یہاں جو بیٹھے ہیں، صلح، محبت اور معافی، یہ ہے نئے سال کا چیلنج. خدا ہماری زندگی کے انجیر سے کون سا پھل چاہتا ہے؟ آپ دیکھیں عبرانیوں 13واں باب اور 15ویں آیت. عبرانیوں 13:15 میں لکھا ہے، پس ہم اس کے وسیلے سے حمد کی قربانی، یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں. حمد کا پھل گالاں کڈن دی بجائے، چگلیاں کرن دی بجائے، عیب جوئیاں تے سازشاں تے سرگوشیاں کرن دی بجائے لکھیا ہے اپنے ہونٹاں دا پھل یعنی خدا دی حمد کرن والے بنو. سو ہماری زندگیوں کے انجیر سے حمد کا پھل جو ہے ہر روز خدا کے حضور پیش کیا جائے. اس کے بعد میرے ساتھ آئیں غلطیوں 5ویں باب کی 22ویں آیت میں حمد کا پھل، پھر اس کے بعد ہے روح کا پھل. غلطیوں 5، 22 اور 23 آیات میں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. سو دوسرا پھل ہے روح کا پھل، اور روح کے پھل کی پہلی خوبی ہے محبت. اس کے بعد خداوند ایک اور پھل ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے. میرے ساتھ کھولیے یعقوب کا خط، یعقوب کا خط 3 باب اور آیت نمبر 17 اور 18. خدا کی حکمت کا پھل، حمد کا پھل، روح کا پھل اور حکمت الہی کا پھل. لکھا ہے یعقوب 3 باب کی آیت نمبر 17 سے آنورڈ، مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار، حلیم اور تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے طرفدار اور بے ریا ہوتی ہے، اور صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے. پچھلے حوالے چ محبت دی گل ہے، ایتھے صلح دی گل ہے. حکمت کا پھل، راست بازی کا پھل صلح ہے. جنیاں مرضی عبادتاں کر لیے، نویں سال منا لیے، دیگاں دے لیے، جے لڑائیاں ہی نے، صلح نہیں، محبت نہیں، تو یہ سب کام بیکار ہیں. ایک دفعہ مینوں ایک خادم نے واقعہ سنایا. وہ کہندے نے جی ایک سینئر پادری صاحب ایک کنونشن چ کلام سنان گئے تے سنا کے واپس آئے تے انہاں نو کسی نے شکایت کی تھی کہ پادری صاحب ایلڈر صاحب نال ذرا گل کرو. اے صبح 5 بجے سردی ہوئے یا گرمی گرجے پہنچ جاندے نے، سپیکر چ اچھی اچھی زبور گاندے نے، تے جدوں گھر واپس آندے نے نا تے اونا ہی ٹل لا کے اپنی بڈھی نو کٹدے نے. انہاں نے ایک بھین دا دسیا، انہاں نے کہا جدوں عبادت چ جاندی ہے نا تے بڑی اچھی اچھی دعاواں کردی ہے، چل پتا جاندا ہے کلیسیا چ، تے جدوں گھر واپس آندی ہے نا تے پنڈ چ محلے چ دی کسے نہ گڑبڑ ہو جائے نا
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਦੀ ਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬੂਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜਲਾਲ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ हम्द का फल, रूह का फल और रास्तबाजी का फल है मोहब्बत और सुलह। अब सवाल ये है कि कैसे हम मोहब्बत और सुलह में तरक्की कर सकते हैं। नंबर 1 के अपना फोकस ते अपनी नज़रां यस्सु मसीह वल ला के, कि चूंकि यस्सु मसीह ने साडे नाल इन्नी मुहब्बत रखी कि अपनी जान दे दिती, ते असी भी अपनियां अखां, अपनियां नज़रां, अपनी तवज्जो यस्सु मसीह वल लानी है। ते ओ फिर अपने पाक रूह दे वसीले सानू कुवत देगा कि असी ओदे नाल भी मुहब्बत रखीए ते बाकी लोकां दे नाल भी प्यार ते सुलह रखीए। एक दफ़ा जिक्र है कि एक शख्स ही ते ओहदे कोल ना एक बड़ा वड्डा शिकारी जानवर सी। ओहनूं लै गया जंगल च ना शिकार करन लई। ते जिहड़ा पालतू जानवर उहने रखिया सी, उहने वेख्या कि एक हिरन आ रहा है। ते ओह जनाब ताकतवर शिकारी जानवर उस हिरन दे पिछे चला गया। हुण ओहदे पिछे दौड़न दिया, हिरन दा शिकार करन लगा। ते राह च उहने एक लोमड़ी ने उहदा राह क्रॉस किया। ਉਹ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਮੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੋਮੜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਡਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਮੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਡਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਚੂਹੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੂਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲੀ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹਨੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੂਹੇ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਫਸਾ ਗਿਆ ਬੈਠਾ। ਚੱਕਰ ਕੀ ਸੀ? ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ। ਹਿਰਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ, ਲੋਮੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਗੋਸ਼ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਚੂਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਜਾਤ, ਰਹਿਨੁਮਾਈ, ਮੁਹੱਬਤ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ। ਐਸੇ ਸਬਬ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜੀਰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹ ਬੇਫਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫੋਕਸ। ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਭਾਈਓ, ਬੱਚੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਬਾਬ ਨੰਬਰ 15 ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ। खुदावंद यीशु मसीह की फरमाते ने, यूहन्ना 15 पहली आयत तो लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। और आगे की लिखा है आयत नंबर 4 और 5, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो
تو پھل نہیں لا سکتے۔ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جیڑا یسو مسیح چ قائم رہندا ہے، مسیح نال چمبڑیا رہندا ہے، مسیح وال اپنی نظراں لائی رکھ دیے، مسیح تے فوکس کر دیے، لکھیا ہے او پھل لے کے آندے نے، باقی نرا رولا ہے۔ دوسری بات، اور اس کے ساتھ ہم پھر کلوز بھی کریں گے، ہر روز خدا پر بھروسہ رکھنا، ٹرسٹ ان گاڈ۔ ہر دن جو خدا بخشتا ہے اس میں مسیح پر توجہ لگا کر اس پر ایمان رکھنا، اس پر بھروسہ رکھنا، کیونکہ جب ہم مسیح پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں ہماری زندگیوں میں توبہ کا پھل، ایمان کا پھل اور وفاداری کا پھل پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی تھا، وہ نا ایک پہاڑی تے چلن ڈیا سی، تو پہاڑی دے نا بالکل کونے تے سی، تو واک کردیاں نا وہ پیر پھسل گیا، اور جب اس کا پاؤں پھسلا تو وہ اوپر سے نیچے گرا اور وہ لڑکتا ہوا نیچے آ رہا ہے اور ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، تو ایک دم سے اس کا ہاتھ ایک درخت کی جو موٹی ٹہنی ہے اس کے ساتھ چمٹ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس ٹہنی کو نیچے کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ اب وہ لٹک رہا ہے اور اس کے نیچے کھائی ہے، تو پکار کر کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے بچائے، کوئی ہے جو مجھے بچائے۔ تو اس کو ایک آواز آئی کہ میں خدا ہوں جو تجھے بچاؤں گا۔ تو وہ کہتا ہے، پوری تے سنو ذرا، تو وہ کہتا ہے اے خدا مجھے بچا۔ تو خدا نے کہا میں تجھے بچا لوں گا، درخت کی اس ٹہنی کو چھوڑ دے۔ انہیں تھوڑی دیر سوچیا تے اچھی آواز چ کہندا کوئی اور بھی ہے؟ خدا انہوں بچان لئی اوتھے آ موجود ہویا ہے، پر او خدا دی گل تے ایمان لیان لئی، بھروسہ کرن لئی، اعتماد کرن لئی تیار نہیں۔ اسی طرح خدا آواز دیندا ہے کہ میری گل من، میں تینوں بچا لاں گا۔ تے اسی پھر جدوں وینے آ نا حالات تے واقعات، اسی پوچھنے کوئی اور بھی ہے؟ تو آئیں اس نئے سال میں اپنی آنکھیں یسوع کی طرف لگا لیں اور ہر روز خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ رکھیں، تاکہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کے انجیر کے درخت میں اس سال حمد کا پھل، روح کا پھل اور راست بازی کا پھل لگے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔